آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شازیب جیلانی۔ اقوام متحدہ کی کوئی ویلیو تو نہیں ہے آج کی دنیا میں، پھر بھی وہاں اس کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انطونیو گوتریس، وہ ریڈ لائٹ دکھاتے رہتے ہیں۔ تازہ ترین انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت خلیج فارس میں جو جنگ کا ماحول ہے وہ ایک ناقابل واپسی زون میں یا تو داخل ہو چکا ہے یا پھر داخل ہونے والا ہے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن، پوائنٹ آف نو ریٹرن، مطلب دس از ویری ڈینجرس۔ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کے ماحول میں ایران کو پاکستان کے ذریعے امریکی تجاویز موصول ہوئی ہیں اور وہ مسترد بھی ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی چینل 4 نے، حالانکہ آفیشلی تو امریکہ نے اب تک جاری نہیں کیے ہیں، 15 مطالبات جو پاکستان کے حوالے کیے گئے تھے، لیکن اسرائیلی چینل 4 جو ہے اس نے 15 امریکی مطالبات کی تفصیل دی ہے۔ پہلا مطالبہ ہے کہ ابتدائی طور پہ 30 دن کی جنگ بندی کی جائے۔ دوسرا مطالبہ ہے نتانز، اصفہان اور فردو کی جوہری تنصیبات کا خاتمہ۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ ایران کی جانب سے مستقل عہد کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اور اگلا مطالبہ ہے افزودہ یورینیم کا تمام ذخیرہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA کے حوالے کیا جائے گا۔ ایجنسی کو تمام مطلوبہ مقامات تک بلا رکاوٹ رسائی دی جائے گی اور یہ وعدہ کیا جائے گا کہ ایران آئندہ ملک میں یورینیم افزودہ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی میزائلوں کی رینج ایک مخصوص فاصلے تک ہی رہے گی اور اس کے بعد علاقائی پراکسیز کی حمایت مکمل طور پہ ایران کو ترک کرنا ہوگی۔ آبنائے ہرمز سے آزادانہ رسائی کا حق برقرار رہے گا دنیا کا۔ اس کے بدلے جو انسینٹیو ہے وہ یہ دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ایران پر سے تمام بین الاقوامی پابندیوں کا خاتمہ اور پابندیوں سے متعلق اقوام متحدہ کا جو موجودہ میکنزم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایران کا جو بوش شہر سول نیوکلیئر پلانٹ ہے وہاں امریکی سرمایہ کاری بھی ممکن ہے۔ یہ ہیں کچھ کیا کہتے ہیں، لاٹھی بھی ہے اور انسینٹیو بھی ہے۔ انسینٹیو اتنا سا ہے اور لاٹھی اتنی بڑی، لاٹھی بہت بڑی ہے۔ اچھا، اس میں جو بیشتر جو پوائنٹس ہیں وہ تو ہیں ان کی جوہری تنصیبات سے متعلق ہیں، اور اگر یہ واشنگٹن والے اف دے ور پیئنگ اٹینشن، جب بات چیت چل رہی تھی، جو عمان جس میں ثالث تھا، عمان نے بھی بعد میں بیان دیا، خود ایران نے بھی کہا کہ یہ ساری باتیں تو ہم تقریباً طے کر چکے تھے۔ یہ جنگ سے پہلے یہی مطالبات تھے جن پہ بات ہو رہی تھی، تھے، اور وہ تیار ہو گئے تھے کہ ہمارا جو انرچڈ یورینیم ہے وہ ہمارے قبضے میں نہ ہو، ہم کہیں رکھ دیں تاکہ آپ کی تسلی ہو کہ یہ ایٹامک ویپنز بنانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ تقریباً طے ہو چکا تھا۔ رشیا نے بھی آفر کی تھی کہ ہمارے ہاں رکھوا دو۔ ہاں، مطلب نیبرز نے، بگ پاورز نے، سب نے کہا کہ اگر آپ کو ہم پہ ہم بن جاتے ہیں انٹرمیڈیٹری، ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، تو یہ تو تقریباً طے تھا نا، تو پھر آپ نے جنگ کیوں کی؟ اور کیونکہ آپ خود بار بار یہ کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیوکلیئر کی وجہ سے ہے، پھر آپ میسلز پہ آ گئے، پھر آپ آ گئے یہ دیگر معاملات پہ، پراکسیز پہ، اس پہ، تو آپ کا جو شاپنگ لسٹ ہے وہ تو پھیلتی جا رہی ہے نا۔ ہاں، جو نیتنیاہو پرچی آگے بڑھا رہا ہے وہی آپ کا مطالبہ ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ I think anybody who has been following this can say کہ یار یہ تو بڑا نان سٹارٹر ہے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی نان سیریس نان سٹارٹر آپ نے ایک لسٹ بنائی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے معرفت وہاں تک پہنچ گئی ہے، ہمارا کام ہے بات چیت چلانا، تو ہم نے تو اب آگے، لیکن ہم نے بھی بڑھاتے ہوئے ہمیں پتا تھا کہ آگے سے جواب کیا آئے گا۔ اچھا، جو ایرانی پریس ٹی وی ہے اس نے کہا ہے کہ ایران نے یہ جو تجاویز ہیں ان کو نان سینس قرار دیا ہے اور 5 جوابی مطالبات کی ہیں۔ جوابی کیا ہیں؟ ہم پچھلے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ مطالبات سن رہے ہیں، ایران نے صرف دوہرا دیے ہیں۔ پہلا مطالبہ ہے کہ جارحیت اور قیادت کا جو قتل ہے ان جیسی کارروائیاں فوراً روکی جائیں۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ ایک ٹھوس میکنزم کی تشکیل ہو جو یہ ضمانت دے کہ آئندہ ایران پہ جنگ مسلط نہیں ہوگی۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ نقصان کا جو ازالہ ہونا ہے اس کی کوئی ٹھوس ضمانت کا طریقہ اختیار کیا جائے۔
ایک مطالبہ ہے تمام محاذوں پر جنگ بندی اور مزاحمتی تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کی روک تھام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنوبی لبنان میں کارروائی جاری ہے حزب اللہ کے خلاف وہ روکی جائے، اور حوثیوں کے خلاف جو محاذ آرائی ہے اس کو بھی روکا جائے۔ امریکہ کے جو 15 مطالبات تھے ان میں یہ تھا کہ علاقائی جو پراکسیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ ختم کیا جائے۔ جوابی مطالبہ ایران نے یہ دیا ہے کہ تمام محاذوں پر، مثلا یعنی مڈل ایسٹ میں جنگ بندی اور مزاحمتی تنظیموں کے خلاف کارروائی کی روک تھام۔ اور آخری مطالبہ یہ ہے جو کہ خاصا امپورٹنٹ اور دلچسپ ہے کہ آبنائے حرمز پہ ایرانی اتھارٹی کو بین الاقوامی طور پہ تسلیم کیا جائے، یہ ہے۔ اور لیکن اس میں حیرت ناک شاذ بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو 15 مطالبات ہیں ان میں 4-5 مطالبات جوہری توانائی سے، یورینیم سے اور ایٹمی طاقت سے اور میزائلوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ جو 5 ایرانی تجاویز ہیں اس میں سب کچھ ہے، لیکن فی الحال ان میں یورینیم افزودگی کا جو حق ہے برقرار رکھنے کا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا، اور یہ آپ اس کو کئی طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، مثلا کہ ایران نے ایک ہلکی سی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، اور غالباً 28 فروری سے پہلے بھی وہ شاید یہ مان چکا تھا کہ ہم نے جو 60% افزودہ یورینیم ہے اس کا ہم کوئی حل تلاش کر لیتے ہیں، جبکہ آپ کو ڈیفینیٹلی معلوم ہوگا کہ ایٹامک انرجی جو IAEA ہے اس کے منشور میں دنیا کے ہر ملک کو حق دیا گیا ہے کہ پرامن مقاصد کے لیے وہ 3.5% تک یورینیم افزودہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہر ملک، امریکہ سے لے کے ونوتو تک اس کو یہ حق تسلیم کیا گیا۔ امریکہ کی جو تجویز ہے کہ جی 0، یہ IAEA کا جو منشور ہے اس سے بھی آگے کی بات ہے، یہ ٹوٹل سرنڈر کی بات ہے۔ لیکن حیرت ناک بات ہے کہ یہ جو 5 ایرانی تجاویز آئی ہیں اس میں یورینیم انرچمنٹ کا کوئی ذکر نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات چیت کیسی، جب بھی آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہو تو دوران بات چیت جو ہے آپ حملے شروع کر دیتے ہو۔ 2 دفعہ تو یہ ہوا، پچھلی دفعہ جون میں ہوا، اس دفعہ یہ ہوا۔ اچھا، تھوڑا اور اگر پیچھے چلے جائیں، اوباما کے زمانے میں ایک جوہری اگریمنٹ ہو گیا تھا 2015 میں، اس پہ وہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ 3.5% کا کیپ لگا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کس نے آ کے پھاڑ کے پھینک دیا؟ وہ ٹرمپ صاحب نے کیا۔ تو نہ ڈپلومسی والا راستہ آپ کو قابل قبول تھا، نہ بات چیت والا راستہ آپ کو قابل قبول ہے، تو آپ کے انٹینشنز جو ہیں وہ تو بہت کلیئر ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، جس ملک کی فرمائش پہ یہ سب ہو رہا ہے، اسرائیل، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ یہ جو شرائط سامنے آئی ہیں اور جو جوابی شرائط سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا بھائی جو یہ ہماری جو لسٹ ہے نا، یہ ہوگا تو ایسے ہی، چاہے آپ اب خود کر لیں، خود کر کے اور آپ سفید جھنڈا لے کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے سرنڈر کیا، آپ کی ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں، تو مزید آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ لڑیں گے تو آپ مریں گے۔ آخر میں جو ہم نے طے کیا ہوا ہے، ہم نے اور امریکہ نے، ہم یہ کر کے چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے، ان کا جو الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کسی معاہدے پہ پہنچے ہیں یا نہ پہنچیں، ہم اپنے مقاصد حاصل کر کے رہیں گے۔ یہ جو ایک کل ہم بڑے ایکسائٹڈ تھے یہاں پہ کہ جی کہ ہم کہ ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں، سنجیدہ ہیں، ٹرمپ سے بات ہوئی ہے، ہماری سیاسی قیادت کی، ملٹری قیادت کی بات ہوئی ہے، تو ہم نے جو یہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا ایک ماحول ایک بنا ہوا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں پھر جو ایک بریک سا آ گیا ہے، فریز سا ہو گیا ہے، اور اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے کہ وہاں سے فوجوں کی تیاری ہے، وہ اس طرف لائی جا رہی ہیں۔ میں نے مختلف فگرز دیکھے ہیں امریکی میڈیا میں، کوئی کہہ رہا ہے 5000، کوئی کہہ رہا ہے 1500، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ 4000 تو پچھلے ہفتے بات آ رہی تھی، ابھی مزید 3000۔ مختلف فگرز آ رہے ہیں، اور ڈیلیبریٹلی بھی یہ کیا جاتا ہے، ایک تو دباؤ کے لیے بھی، لیکن اگر موومنٹ ہے واقعی تو ظاہر ہے کہ زیادہ چھپ نہیں سکتی۔ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے فرائیڈے کی ڈیڈ لائن جو ٹرمپ نے دی ہوئی ہے کہ فرائیڈے تک اچھا یہ ڈیڈ لائن خیر وہ نہیں، لیکن اگر وہ واقعی فوجیں موو کر رہی ہیں اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ وہ 18 گھنٹے میں کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، تو اگر یہ اس کی تیاری ہے کہ ادھر آپ بھلے امید لگائے بیٹھیں ثالثی کی، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایران کا رویہ ہے، وہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عراقچی صاحب، عباس عراقچی صاحب، انہوں نے یار یہ واقعی سویلائزیشن بہت ہی پرانی ہے۔ فرماتے ہیں
کسی نے پوچھا کہ وہ امریکی جو ہیں خرگ آئی لینڈ لینا چاہ رہے ہیں یا چابہار کہیں سے بھی آنا چاہ رہے ہیں، ابو موسیٰ، لٹل موسیٰ جو بھی خلیج فارس میں ہیں، تو وہاں وہ بیس بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں سے پھر مین لینڈ پہ کارروائی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، تو ہم تو بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم ان کی کچھ خدمت کریں۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ لیول چیک کریں۔ اچھا اس دوران، اچھا آپ نے ابھی کہا کہ جی نیتن یاہو نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو، جنگ بند ہو یا نہ ہو، ہم اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ وار آف شیڈوز تو چلتی رہے گی۔ یہ اصل میں جو ٹینشن ہے نا فوری طور پہ باقی دنیا کو، وہ یہ ہے کہ یار یہ جو ہاٹ وار ہے یہ کسی طرح رک جائے۔ کولڈ وار اور وار آف شیڈوز وہ تو چلتی رہے گی، مطلب ایرانی سائنسدانوں کے وہ ہمیشہ سے پیچھے لگے رہے ہیں، اب بھی لگے رہیں گے، تو وہ باز نہیں آئیں گے۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو گتریس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے ناقابل حل پہ جا رہی ہے۔ ایک تجویز جو آئی ہے کہ جو ڈی جی ہیں رافیل گراسی صاحب، انہوں نے دی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس بحران کا کوئی فوجی حل تو نہیں ہے، بات چیت تو کرنا ہوگی۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ ایران 5 سے 10 برس تک زیرو انریچمنٹ پہ ایگری کر جائے۔ یہ تجویز پس منظر میں ہے کہ جو آئی اے ای کا منشور ہے اس میں 3.5 تک تو آپ انریچ کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کا حق ہے، لیکن اگر بہت ہی بڑے غنڈے ہیں اور وہ آپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں تو آپ عبوری طور پہ یہ اپنا حق جو ہے وہ سرنڈر کر دیں، اس کی مدت طے کر لیں اور اس کے بعد آپ کا وہ حق جو ہے بحال ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے ادھر نیتن یاہو اور ٹرمپ ہیں، وہ آئی اے ای کی جو بیسک ڈاکومنٹ میں جو حق ہے وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کی جو جوہری سہولتیں ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ ایران کی جو جوہری صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی ہو، یہ گراسی صاحب کا کہنا ہے۔ ہاں، کیونکہ صحیح سے کسی کو پتہ نہیں کہ ان کا جو انرچ یورینیم ہے وہ پڑا کہاں پہ ہوا ہے۔ ہاں، اور ابھی اگر یہ فوجیں بھیجنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ پرائمریلی تو یہی ہو رہی ہے کہ ان کا جو یہ آئی لینڈ ہے انرجی پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی کروشل ہے کہ یہ اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ایک اور تھیوری جو چل رہی ہے زیادہ ڈینجرس اور رسکی ہے، وہ یہ کہ یہ نیوکلیئر جو مال ہے یہ امریکی فوجی آگے خود اس کو نکالیں گے۔ بھائی یہ مطلب پیاز ہے، آلو ہے، کیا ہے کہ کھیت سے آپ آگے نکالیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی اس وقت چل رہی ہیں امریکی میڈیا میں، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا سرائیاں اور رپورٹس اور لیکس تو بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، اور جو ٹرمپ آج ہے، ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں بہت ہی یقین کے ساتھ آدھے گھنٹے بعد وہ بات جو ہے وہ آبسلیٹ ہو سکتی ہے، جس طرح کی رفتار ہے۔ وقفہ لینے سے پہلے میں آپ کو ایک یہ خبر دے دوں کہ جو بوشہر پلانٹ ہے ایران میں، اس میں ظاہر ہے سینکڑوں روسی ماہرین تھے، لگ بھگ 300 کے قریب، ان میں سے جو آخری 163 ہیں وہ بھی آج واپس چلے گئے ہیں، جو ممکنہ طور پہ جنگ پھیلنے کا خدشہ ہے اس کے پیش نظر۔ ایران کا ذکر جاری ہے، ایک وقفہ لے لیں۔ ایران جنگ کے حوالے سے پچھلے 3 ہفتے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جو جیو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس پر تو بات کرنا بنتا بھی ہے، مجبوری بھی ہے، اتنے سارے ملک انوالو ہیں، اور پھر اس والی جنگ کے جو اثرات ہیں وہ دور دور تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے مارکیٹس کی بات کی ہے، ایویشن انڈسٹری ہو، تیل کی مارکیٹ ہو، گیس کی مارکیٹ ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو الٹیمیٹ کیجولٹی ہے آف وار وہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ ایران کے اندر حالات کیا ہیں؟ وہاں سے خبریں جو آتی ہیں ظاہر ہے کہ سرکاری ذرائع سے آتی ہیں، لیکن آج ہم نے کوشش کی کہ وہاں پہ ہم کسی سے بات کریں۔ ڈاکٹر راشد نقوی ہیں، وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے، ان سے ہمارا آج رابطہ ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 20 سے زیادہ صحت کے مراکز امریکی اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنے ہیں، اسکول بنے ہیں۔ ڈاکٹر نقوی سے میں نے پوچھا کہ تہران میں جہاں پر آپ ہیں، آپ کے ارد گرد حالات کیا ہیں اب جب کہ یہ جنگ جو ہے یہ 25واں 26واں دن ہو گیا ہے؟ میں اس میں خود شاہد بھی ہوں چیزوں کو دیکھنے کا، اور وہ دھماکے بھی میں نے سنے ہیں اور مسلسل بمباری بھی دیکھی ہے اور طیاروں کی پروازیں بھی میں نے محسوس کی ہیں۔ تو جو اعداد و شمار ابھی تک ہمارے سامنے یعنی خود ریڈ کراس سوسائٹیز دی ہیں وہ
85,000 غیر فوجی جو یونٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اب 65,000 جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ رہائشی علاقے ہیں، یعنی رہائشی گھر ہیں. 65,000 پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. اور تقریباً 21,000 کا جو فگر ہے اس میں مثلا بازار، مارکیٹس، تجارتی جو چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اسی طرح تقریباً جو ہے جو فگر آیا ہے وہ 300 سے زیادہ ہاسپٹلز کا ہے. ہاسپٹلز اور ڈسپینسریز جو ہیں اس وقت جو ان حملوں کا نشانہ بن رہی ہیں. ہلال احمد نے اپنی جو رپورٹس میں بتایا کہ 17 ان کے مختلف شہروں میں جو اہم سینٹر تھے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو جیسے کہتے ہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. اس میں 3 جو ہے وہ امدادی ہیلی کاپٹر بھی ہیں کہ جن کو شہداء اور زخمیوں کو منتقل کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا اور کچھ کو جو ہے وہاں پہ خود جہاں پہ وہ موجود تھے ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا. تقریباً 102 کے قریب جو ہے وہ ایمبولینس ہیں کہ جو ان حملوں کا جو ہے وہ شکار ہوئی ہیں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مریضوں کو، ہسپتال کو ٹارگٹ کرنا، ایمبولینسز کو، انٹرنیشنل وار کرائم، لیکن اس کی پرواہ کسے ہے؟ میں نے ڈاکٹر نقوی سے یہ بھی پوچھا کہ جہاں پر ہیں وہاں پر بجلی، پانی، گیس، اس کی صورتحال کیا ہے؟ آپ یقین کریں کہ جنگ سے لے کے ابھی تک میرے گھر کی 1 منٹ کے لیے بھی نہ بجلی بند ہوئی ہے، نہ پانی کی کوئی مشکل آئی ہے اور نہ ہی حتیٰ گیس کا کوئی پرابلم ہوا ہے. میں ایک عام شہری ہوں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ خصوصی طور پہ تو یہ پورے تہران کی تو میں 100% آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی اسی طرح کا، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا نا، سوائے اس وقت کہ جب حملہ ہوتا ہے وہ آوازیں آتی ہیں اس وقت تک ایک محسوس ہوتا ہے کہ تہران حالت جنگ میں ہے. اس کے علاوہ محسوس نہیں ہوتا. اگر وہ بلڈنگز گری ہوئی یا مثلا تباہ شدہ نظر نہ آئے کہ جس کو خود بھی یہاں کی بلدیہ نے اس کو بھی بڑے اچھے انداز سے جو ہے مینج کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بھی لوگوں کے لیے خوف کا باعث نہ. اچھا، انٹرنیٹ کا بتائیں، انٹرنیٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ دیکھیں انٹرنیٹ 2 طرح کے ہیں. یہ جو ڈومیسٹک انٹرنیٹ ہے ان کی اپنی مخصوص جو ہیں وہ سائٹس ہیں، جیسے مثلا واٹس ایپ ہے یا مثلا اس طرح کی انہوں نے اپنے داخلی طور پہ 3 سے 4 ان کی بڑی سائٹس ہیں، وہ پوری کی پوری 100% چل رہی ہیں. ان کے اندر خرید و فروخت جو بھی کام جو داخلی طور پہ آن لائن جتنا سلسلہ ہوتا ہے، نیوز ہیں، سب کچھ وہ تو ساری چل رہی ہیں. لیکن واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور یہ والی چیزیں ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی اس کے رابطے کا باعث بنتی ہیں، ان پہ جو ہے وہ پابندی ہے. البتہ وہ بھی میڈیا کو اور وہ انہوں نے ان کے لیے آزاد کیے ہوئے تو وہ فریلی جو ہے وہ دنیا سے رابطے میں. تو فائنلی میں نے ان سے جو پوچھا ایک بنیادی سا سوال کہ جو سرکار کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو روز آ ہی رہا ہے، لیکن جو پڑوسی ملک ہیں، چاہے عرب ممالک ہو، پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے، اسے وہاں پہ عام لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عرب ممالک کے عنوان سے جو حکمرانوں کے عنوان سے تو بڑی شدید نفرت ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بڑے حملے ہوئے ہیں وہ ان بیسس سے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے اپنے عرب بھائیوں کے ملکوں میں موجود تھے. یہ ایک حقیقت ہے کہ عوام کے اندر عرب سربراہوں کے بارے میں یا جن کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ باعث بنے ان بیسس کا اور یہ لوگ باعث بن رہے ہیں کہ وہاں سے ڈرونز بھی آ رہے ہیں، وہاں سے طیارے بھی اڑتے ہیں، وہاں سے ریفیولنگ بھی ہوتی ہے اور فلاں چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ہے، لیکن بہرحال عرب عوام کے عنوان سے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی لگتا ہے ہمارے وہ ایسے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکیں. پاکستان کے عنوان سے دیکھیں اس 12 روزہ جو جون کی جنگ تھی اس میں بھی بڑے اچھے تاثرات رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. اب بھی پاکستان کو بڑے مثبت انداز سے لیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات جو ہے نا، ان کے جو یہاں کے نعرے ہیں یا ان کے شاعر آتے ہیں یا اشعار پڑھتے ہیں، جو اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں ایک بات بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ مشکل کے وقت دوست اور دشمن کا پتہ چل رہا ہے اور ہم ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، کس نے ہمارے دشمن کا ساتھ دیا ہے. ہم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے کہ جیسا وہ ہمارے ساتھ ہے. تہران سے ڈاکٹر راشد نقوی. یار یہ آلموسٹ اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی نوروز اور عید کا دن ایک ساتھ ہی آیا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو نوروز کی میں دیکھ رہا تھا الجزیرہ پہ تصویریں، پھول بک رہے ہیں سائٹ پہ، بمباری کا کہیں دور دھواں بھی ہے اور وہ پھول بھی خریدے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیے بھی جا رہے ہیں. یہ عجیب قوم ہے. ابھی آج ہی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ کہ پلے گراؤنڈز میں لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں، جوڑے ٹہل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں.
میرا خیال ہے انہوں نے ذہنی طور پہ قبول کر لیا ہے کہ اب یہ نئی دنیا ایسی ہی رہے گی بہت عرصے تک. تو جب وہ حملے کا سائرن بجتا ہوگا تو وہ سائیڈ میں ہو جاتے ہوں گے, اور اس کے جیسی سائرن ختم ہوگا تو وہ دوبارہ اپنے معمولات پہ آ جاتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ مستقل جو ہے انڈر گراؤنڈ یا بنکرز میں ہیں. میرا خیال ہے قوم کی جو سائیکی ہے وہ بھی بڑی تیزی سے مولڈ ہوئی ہے. انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ راتوں کو جو ہے نا کراؤڈ باہر نکلتا ہے, جیسے ہمارے یہاں رمضانوں میں نہیں ہوتا ایکٹیویٹی, کرکٹ بھی ہو رہی ہے, شاپنگ بھی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ چل رہا ہے. اور ایک اور چیز انہوں نے مجھے بتائی, وہ کہا کہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ تہران میں رضاکاروں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک کیمپ میں گیا, میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم والنٹیئرز انلسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جہاں جہاں پہ تباہی ہو رہی ہے تو ہمیں مین پاور تو چاہیے, سرکار تو نہیں کر سکتی. تو اس قوم میں یہ بھی ایک جذبہ ہے, بسائڈز یہ کہ جی شہادت کے بعد جو ہے ولولہ اور بڑھتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے سپریم لیڈر کے بعد یا اور لارے جانی کے اسیسنیشن کے بعد اور زیادہ لوگ باہر نکلتے ہیں. اور یہ کلچرل فنومنا ہے, ریلیجس فنومنا ہے, کیا ہے؟ نہیں, یہ ورلڈ وائڈ ہے. جیسے ہی مصیبت آتی ہے لوگ بکھرنے کی بجائے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ پہلے اس بلا سے تو نمٹ لیں, بعد میں آپس میں لڑیں گے. وہ پھر بعد کی بات ہوتی ہے. تو بریک سے پہلے 2 منٹ ہے, میں کیونکہ پیرنٹس سے پوچھا کہ بھائی آپ کی لائف کتنی ڈسٹرپٹ ہوئی ہے, اور بظاہر انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ ڈسٹرپٹ نہیں ہوئی سوائے جب حملہ ہو رہا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا یہ ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے پہلے آسٹیرٹی کی تھوڑی سی بات کی کہ یہ جو انرجی سپلائز جو ہیں یہ ڈسٹرپٹ ہو رہی ہیں. ہم 4 ڈے ویک پہ کافی دفاتر, سرکاری دفاتر آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا 2 دن پہلے ہائی آکٹین کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی, یہ کہہ کے کہ جی کہ لگژری کارز جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پے کریں. ہمارے یہاں تیل جو ہے اس پہ پریشر ہے ابھی. آج بھی ایک سرکار کی ایک رپورٹ آئی کہ اپریل اس کا سٹاک ہے ہمارے پاس, ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. لیکن یہ بھی سن آ رہی ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں, اس کی ڈیزل کی اور پیٹرول کی. 55 روپیز شروع میں انہوں نے بڑھا دیا تھا, لیکن ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کے حساب سے یہاں پر جو تیل کی قیمت ہے وہ ابھی 350 سے بہت آسانی سے یہ 450 450 تک جا سکتی ہے, اور شاید سرکار لے کے بھی جائے. ابھی آج میں ایک اور بھی دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ غور ہو رہا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ. وہ کووڈ والا زمانہ ہمیں دوبارہ یاد آ رہا ہے. آج بھی اگر آپ شہر میں نکلے ہوں کراچی میں وہ سب, تو وہ ٹریفک نہیں ہے جو پہلے تھا, نسبتاً کم ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اور اگر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو ہمارا یہ جو اکنامک امپیکٹ ہے یہ ہمیں ابھی تو پتہ نہیں چلے گا, 6-8 ماہ کے بعد پتہ چلے گا کہ اکانومی جو آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی وہ کہاں پہ آ کے. اچھا, ڈیزل کا بھی کرائسس اس طرح سے نہیں ہے کہ 70% جو ڈیزل ہے وہ تو پاکستانی ریفائنری ہیں خود, ہمیں 30% ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے, تو وہ اتنا سنگین نہیں. لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ ہے LNG اور LPG کا. وہ چونکہ 100% باہر سے ہی ہوتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 اپریل کے بعد اس کا کرنچ آ سکتا ہے. تو اس کا اثر لامحالہ پھر بجلی گھروں پہ بنے گا, انڈسٹری پہ پڑے گا, اور جو کچنز ہیں جو سلنڈر بیسڈ ہیں ان پہ پڑ سکتا ہے. فرٹیلائزر تو 50% گلف سے آ رہا ہے, اور وہ 50% انہوں نے بڑے بڑے پلانٹس کا بھی کٹ کیا ہے. تو پھر آپ امیجن کریں کہ فرٹیلائزر کا مطلب ہے کہ پھر ایگریکلچر پہ آئے گا ایک پورا ایک سرکل ہے. وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہے. ابھی کوئی کہہ رہا تھا کوئی سینئر اکانومسٹ کہ 150 پہ اگر بیرل پہنچتا ہے تو ورلڈ وائڈ ریسیشن لائک 1929 1930 کا جو گریٹ ڈپریشن تھا اس میں پوری دنیا مبتلا ہو سکتی ہے. لیکن دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. ذکر جاری ہے ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم ایران جنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. خطے میں صورتحال کیا ہے, عرب ممالک جو ہیں, جو پڑوسی ممالک ہیں, وہ اس سے کافی افیکٹ ہو رہے ہیں. تھوڑا اس کا ابھی یہاں پہ احاطہ کرتے ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اسامہ بن جاوید, صحافی ہیں, ریجن پہ کافی نظر رکھتے ہیں. اسامہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا یہ آج کی جو رپورٹس آ رہی تھیں کہ ایران کا ایک بڑا نیبر ہے عراق, جس کا ذکر کم ہوا ہے, وہاں سے کیا سینس مل رہا ہے؟ پہلے یہ تھی رپورٹس کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو کرد ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے, ایران کو وہاں سے پریشر دیا جائے, لیکن تیل کے حوالے سے بھی کنسرنز ہیں کہ اگر یہ خطہ اسی طرح آگے چلتا ہے تو کافی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی. آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟
سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو پس منظر دینا ضروری ہے کہ عراق وہ بیچارہ غریب ملک ہے کہ جس کو اسرائیل سے بھی بم گرتے ہیں اور ایران سے بھی بم گرتے ہیں. اسرائیل کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی یونٹس کو ایکٹیویٹ کرے اور وہ جو قرب جن سے ان کی حمایت حاصل ہے وہ ایران بھیج کے لڑائی کر لے, اور ایران کی بھی یہ کوشش ہے کہ اس کے جو حامی ہیں شیعہ ملیشیز میں ان کو ایکٹیویٹ کر لے. تو عراق کی صورتحال 2003 میں امریکی چڑھائی کے بعد خاصی پیچیدہ بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے. عراق اوپیک کا دوسرا بڑا پروڈیوسر ہے آئل کا, اور عراق میں جو کرپشن ہے وہ اربوں ڈالر ماہانہ کی. تو اس لیے عراق کے مسائل خاصے گمبھیر ہیں گزشتہ 25 سالوں میں. عراق لیکن ایران کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے تو عراق اور یمن وہ دو جگہیں آپ کو نظر آتی ہیں جہاں پہ ایران نے اس وقت تک یہ آرڈر نہیں جاری کیا کہ وہاں سے تمام کارروائیوں کا امریکی چاہے وہ سفارت خانے ہوں یا اڈے ہوں ان کا اعلان کر ان کی ابتدا کر دی جائے, کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایران ایک لمبی جنگ کرنا چاہتا ہے, ایک طویل عرصے تک جنگ کرنا چاہتا ہے, اور یہ بہت سارے ایسے کارڈز ہیں اس کے پاس کہ اگر اس کو مزید جھکانے کی کوشش کی گئی تو وہ ان سب کو بروئے کار لا سکتا ہے. عراق میں ایک وہاں کے ملیشیا کے لیڈر ہیں جنہوں نے 2023 میں غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد ایسے ڈرون بھیجے جس سے انہوں نے اسرائیلی فوجی ہلاک کیے. تو میری بغداد میں ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو خاموش رہنے کا آرڈر دیا گیا ہے, تو وہ خاصے برہم ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں ہمیں ہاسٹیج بنا سکتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. جب ہم نے چاہا ہم جو ہے وہ آنچ تیز کر دیں گے اور ان سب کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور ان کی بات میں وزن اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے پاس تعداد میں ہزاروں لوگ موجود ہیں. اگر آپ کو یاد ہو داعش کے خلاف جنگ میں ان ملیشیاز میں 80,000 سے 1,20,000 کے لگ بھگ لوگ موجود تھے. تو اگر ان کا ایک اشر اشیر بھی کسی ایک بیس پہ کسی ایک سفارت خانے پہ چڑھائی کر دیتا ہے تو چاہے آپ کے پاس کوئی بھی ہتھیار ہوں آپ ان نمبرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بہت سارے کارڈز ہیں جو ابھی بھی ایران کے نشتر میں موجود ہیں, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر امریکہ کی خواہش ہے کہ اس جنگ کو مزید بڑھایا جائے, جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہزاروں امریکی فوجی اس خطے میں آتے ہوئے, تو ایران کے پاس بھی ابھی ترکش میں کافی تیر موجود ہے. اچھا اسامہ, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ویتنام میں جب امریکہ اور شمالی ویتنام میں جنگ ہو رہی تھی تو برابر کے دو ملک تھے کمبوڈیا اور لاؤس, وہ بیچارے خامخواہ رگڑے گئے, اور ان پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی شدید بمباری ہوئی اس زمانے میں مسلسل 5 سال تک. اب عراق سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران جو ہے وہ شمالی عراق میں جو کرد ملیشیاں ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. امریکہ جو ایران نواز پاپولر موبلائزیشن فورس ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی بات کی, اس کو نشانہ بنا رہا ہے, اور پاپولر موبلائزیشن فورس وہ اتنے وسیع اس کا نیٹ ورک ہے کہ وہ امریکی ٹھکانوں کو نشانے بنا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کیمپ وکٹوریا میں کوئی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ہے امریکی فضائیہ کا, وہ تباہ کرنے کی موبلائزیشن فورس نے ویڈیو جاری کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا یہ سمجھیں کہ عراق جو ہے وہ ڈیفیکٹو طور پہ میدان جنگ کا حصہ بن چکا ہے؟ جی بس میرا خیال ہے کہ عراق جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں, چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2003 میں ایک کاغذی حکم نامے سے عراق کی فوج کو تحلیل کر کے وہاں پہ ایک نئی حکومت بنائی گئی تھی, اور اس حکومت میں ایران کی حمایت یافتہ لوگوں کی خاصی تعداد موجود تھی, اور چاہے وہ داعش کے خلاف جنگ ہو یا امریکی فوجیوں کو باہر نکالنا ہو, ان کا ایک بہت گہرا اثر وہاں پہ موجود ہے. اور نہ صرف تعداد میں بلکہ ہتھیاروں میں. آپ نے وہ جو جس کیمپ وکٹری کی بات کی وہ ایس پی وی ڈرون ہے, وہ ڈرون ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں اس وقت یورپ میں یوکرین اور رشیا کی جنگ میں. اور یہ ابتدائی حالات ہیں, یعنی ابھی بھی براہ راست عراق میدان جنگ کا حصہ نہیں ہے. یہ آپ کو ٹریلر دکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایران پہ مزید جو ہے وہ ناکہ بندی کرنے کی کوشش کی, مزید چڑھائی کی, تو پھر عراق کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, یمن کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. یہ مت بھولیے کہ 2014 سے لے کے آج تک یمن کے حوثیوں کو آپ لگام نہیں ڈال پائے. اگر وہ آج چاہیں کہ باب المندب بند کر دیں, جس سے آپ کو تیل کی فراہمی جاری ہے,
جس سے سعودی عرب جو ہے وہ اپنی پائپ لائن کے ذریعے بہت ساری برآمدات کر سکتا ہے، وہ بند کرنا بھی ایک آپشن اس وقت ایران اور ایران نواز گروپوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے خطے کی، پاکستان کی، علاقائی مختلف اور طاقتوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو اس درخت سے نیچے اتار لیا جائے کہ جس کے آگے صرف خودکشی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے نتائج نہ صرف ایران اور مشرق وسطیٰ کو بھگتنے پڑیں گے، اس کی جو آج کی لپیٹیں ہیں اس میں پاکستان اور اس سے آگے جا کے یورپ اور امریکہ تک سب لوگ زد میں آئیں۔ اچھا، میں ایک اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانی تھریش ہولڈ یا قوت برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اسرائیل کی، امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی دلی خواہش ہے کہ خلیجی ریاستیں بھی اب نعرہ لگا کے کود ہی پڑیں نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ تو آپ کے خیال میں یہ کوششیں کس لیول پہ اس وقت تک پہنچی ہیں کہ ان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ ٹوٹ جائے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ آپ کو یہاں پر بات دینی پڑے گی کہ مشرق وسطیٰ نے خلاف توقع بے پناہ تحمل کا ثبوت دیا ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ ان کی اس خطے کی جو تاریخ ہے انہیں ابھی تک لوگ بھولے نہیں ہیں کہ ایران عراق جنگ میں عراق کو اکسا کے کہا گیا تھا کہ تم چڑھائی کر دو ایران پہ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، اور پیچھے سے جو کھجی پہ چڑھا کے سیڑھی کھینچ لی گئی، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی اتنے کا راکٹ آتا ہے، یہ ہم سے راکٹ تم خریدو، ایران سے کہا تم فلانے سے خریدو، اور وہ جنگ 8 سال چلتی رہی۔ اور چاہے وہ عراق کی ایران کے ساتھ جنگ ہو یا چاہے ماضی قریب کی جو جنگیں ہیں وہ آپ یاد رہیں تو امریکہ کے کردار لوگوں کو یاد ہے۔ اس وجہ سے اس خطے میں جو اس وقت ڈبیٹ چل رہی ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے جنگ کا حصہ نہیں بننا ہے، متحدہ عرب امارات اور بحرین کو نکال دیجیے اس ایکویشن سے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آئندہ آنے والا جو جب بھی جس دن جنگ بندی ہوتی ہے ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ امریکی اڈوں سے ہمیں سیکیورٹی ملے گی تو کیا وہ سیکیورٹی ہے یا لائبلٹی ہے، اس کا بڑا زبان زد عام پہ جو ہے وہ آج کل اس خطے میں لوگوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان نہ صرف تشویش پائی جاتی ہے بلکہ سنجیدگی سے سوچ و بچار بھی کی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اسامہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تو یہ ابھی تک عراق کا جو پورا معاملہ ہے وہ ریڈار پہ بہت سارے لوگوں کے نہیں ہے اتنا، اور یہ جو انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ بھی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے، یمن ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے، مطلب یار مطلب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ اصل میں اندھے کو تو نظر آ رہا ہے، لیکن نظر تو انہیں بھی آ رہا ہے جو اس طرف ان سب کو ہنکال کے لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن مقصد ہی یہ ہے آپس میں لڑکے برباد ہو جائیں تو میدان صاف ہوگا کہ اسرائیل اس خطے کی سپر پاور بن جائے گا، چاہے وہ ریاستیں ٹوٹنے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ غزہ کی طرح اسکورچڈ ارتھ پالیسی ہو، چاہے ان کو لولا لنگڑا کر دیا جائے، الٹیمیٹ گول یہی ہے۔ اندھے کو تو نظر آ رہا ہے لیکن جو لوگ اندھے بن رہے ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے، اور میری مراد ہے اسرائیل سے۔ یار اسرائیل بڑا مزیدار ملک ہے، آج اس نے یونیسیف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سویلینز پہ ایرانی میزائل حملوں کی مذمت کرے۔ ایرانی کلسٹر میزائل عام اسرائیلی شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اب تک 18 بچے زخمی ہو چکے ہیں، گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 200 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تو غلط بات ہے، بچوں کو تو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور وہی کل بھی ہم نے کہا تھا دنیا خاموش تماشا ہی ہے، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے، اسرائیل کہہ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اس واہ کے ساتھ ہی ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ ہم کراچی میں بیٹھ کے بلکہ پاکستان میں بیٹھ کے ثالثی کا جو ریڈار دیکھ رہے ہیں اس میں 3 ممالک نمایاں نظر آ رہے ہیں، ایک تو ترکی ہے، دوسرا مصر ہے، اور تیسرا ہے پاکستان، جو مستقل لگے ہوئے ہیں کہ جنگ نہ پھیلے، کچھ نہ کچھ حل نکل آئے۔ لیکن جو بھارت ہے اس کے جو ریڈار ہے اس پہ صرف پاکستان نظر آ رہا ہے۔ مودی جی اور جو ان کے وزیر داخلہ ہیں امت شاہ، ہر چھوٹی سے چھوٹی جو گھٹنا گھٹتی ہے کسی گاؤں میں یا کسی پرانت میں اس پہ جو ہیں وہ ٹویٹ جاری کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا میسج جاری کر دیتے ہیں، اس کی کڑی نندا کرتے ہیں، لیکن وہ چپ ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیوں چپ ہیں۔ اس چپی کا فائدہ جو وپکش ہے یعنی حزب اختلاف وہ مکمل طور پہ اٹھا رہی ہے۔ مثلاً کانگریس کے ترجمان ہیں پون کھیرا،
انہوں نے ایک سوشل میڈیا میسیج دیا کہ ایک طرف مودی جی اسرائیلی پارلیمنٹ سے ملنے والا جعلی تمغہ لہرا رہے ہیں اور خود کو دھرندر سمجھ رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان عالمی سفارتکاری کی میز پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ مودی جی میڈیا میں واہ مودی جی واہ کے نشے میں مست ہیں اور پاکستان حالات کو ایک خاص رخ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ لمحہ ہر بھارتی کے لیے شرمناک ہے۔ ایک اور پترکار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایسے موقع پہ بھارت نے امریکہ اور اسرائیل کی سائیڈ لینے کا فیصلہ آخر کیوں اور کیسے کیا، اس تاریخی حمق کو سمجھنے کے لیے، حمق سے مراد احمقانہ بات، بلنڈر، اس تاریخی حمق کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں کئی کتابیں لکھنا پڑیں گی۔ یہ اس کا تبصرہ ہے۔ اچھا، سینئر صحافی ہیں راجدیپ سردیسائی، جی ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ترکی، مصر اور پاکستان کی تجاویز ایرانی اور امریکی دھیان سے سن رہے ہیں اور بھارت صرف اپنے دھیان میں مگن دور کھڑا بیچارہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے بھارت میں جو مجموعی طور پہ جو مودی مخالف حلقے ہیں ان میں کس قدر غصہ ہے، اس کی ایک جھلک ہم آپ کو بھی دکھانا چاہتے ہیں اس ٹی وی چینل کے مباحثے میں۔ اگر پاکستان کیوں میڈیٹر بنا ہے آشوتوش، میں نے ابھی 4-5 کارن بتائے تھے، آپ نے بھی وہ دیکھے ہوں گے۔ اس میں کوئی پاکستان کوئی بہت اس کے لیے جیت ہو جائے گی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک کو ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ اس پر ایک ہم بات کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس کے ریزنز پتا ہیں۔ ایران کا وہ پڑوسی ہے، لمبی چوڑی سیما ہے ایران کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ رشتے بھی رکھتا ہے، یو ایس کا کوئی سینیہ بیس اپنے یہاں بننے نہیں دیتا ہے، سعودی عرب سے اکارڈ بھی کرتا ہے، پھر کھاڑی دیشوں سے OIC میں اس کے اچھے رشتے بھی ہیں، سب سے اچھے رشتے ہیں، شیعہ آبادی وہاں پر ہے اتنی بڑی، اور اسی لیے وہ میڈیٹر بنا ہے، آبویس ہے۔ یہ بھومکا دراصل بھارت کو نبھانی چاہیے تھی۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بھارت کے ایران سے بہت پرانے رشتے رہے اور بہت اچھے رشتے رہے۔ ہمارے رشتے اسرائیل سے بھی پچھلے دنوں بہت اچھے ہوئے ہیں۔ ہم نے امریکہ سے بھی اپنے رشتوں کو بہتر کیا، ڈسپائٹ ٹرمپ جس طریقے سے بدتمیزی کر رہا ہے، ایک الگ طریقے کا پرشن ہے۔ تو بھارت اگر اس پورے معاملے میں ایکوی ڈسٹینس مینٹین کرتا تو یہ بھومکا بھارت کی ہوتی اور بھارت کی جو میڈیشن ہوتا وہ زیادہ کریڈیبل ہوتا۔ جہاں تک پاکستان کا پرشن ہے، سوال یہ نہیں کہ پاکستان کیوں کر رہا ہے، سوال یہ کہ پاکستان نے وہ انیشیٹو ترکی اور ایجپٹ کے ساتھ ساتھ قطر کے ساتھ وہ انیشیٹو سیز کیا ہے۔ اگر وہ اس میڈیشن میں، اس کرائسس کو ختم کرنے میں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو آپ سوچئے کہ گلوبل لیول پہ پاکستان کا اسٹیچر کتنا بڑا ہوگا۔ ہم جس دیش کو ایک آتنکواد دیش بتا رہے ہیں، روگ اسٹیٹ بتا رہے ہیں، فیلڈ اسٹیٹ بتا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اکنامکلی بینکرپٹ اسٹیٹ ہے، جو آتنکوادیوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ آج اس سٹی میں کہ دنیا کی سب سے بڑی کرائسس میں وہ میڈیشن کر رہا۔ اس کا جو آرمی چیف ہے وہ ٹرمپ سے سیدھے بات کر رہا، ان کی جو پرائم منسٹر ہے وہ مسعود پیجسکیان سے سیدھے بات کر رہے ہیں، اشاق ڈار سیدھے وٹکاپ سے بات کر رہے ہیں، جیرڈ کسنر سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس وار میں ایران وکٹم ہے، اس نے وار شروع نہیں کیا، یہ وار امریکہ اور اسرائیل نے شروع کیا، اور تب شروع کیا جب ایران پوری طریقے سے امریکہ کی شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تب ایران کے ساتھ دھوکا ہوا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت جو مورل لیڈرشپ لے سکتا تھا، وہ مورل لیڈرشپ بھارت لینے سے کیوں چوک رہا ہے، یہ ایک بڑا سوال۔ لیکن پاکستان نے بھی کیسے تلوار کی دھار پر چل کر یہ بیلنس بنایا آشوتوش، یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ گلوبل ڈپلومیسی تلوار کی دھار پر چلنے جیسا ہوتا ہے۔ کم سے کم پاکستان نے اتنی ہمت تو دکھائی کہ امریکہ کا پٹھو ہونے کے باوجود بھی خامنئی کے قتل کے بعد اس کی نندا کی۔ ہم نے کیوں نہیں کی؟ ہمارے اوپر کیا دباؤ تھا؟ ہم کیوں چپ رہ گئے؟ ہم بھی تو کر سکتے تھے۔ کیسا؟ بڑھیا۔ دیکھیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ مودی پر تو بہت سخت آلوچنا ہوئے جا رہی ہے، خاص کر کے جب وہ اسرائیل گئے تھے اور جھپیاں وپیاں انہوں نے کی تھیں جنگ شروع ہونے سے چند دن پہلے، 2 دن پہلے وہ دلی واپس پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، 26 کو پہنچے، 28 کو بم گر رہے تھے تہران پر، اور اس وقت پتا تھا کہ یہ سب ہونے جا رہا نہیں، لیکن مودی جی کو نہیں بتایا گیا ہوگا۔ مودی جی کی، ہاں، وہ اپنی الگ دنیا میں تھے، اور ان کا جو نظریہ ہے وہ یہی اسرائیل والا ہی ہے، ہارڈ پاور، دیٹس آل دیٹ میٹرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ یہ جو مورل ہائی گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے، مورل ایک جو اسٹانس ہے وہ ہمیں لینا چاہیے، وہ پرانا انڈیا تھا، وہ دوسرا انڈیا تھا، وہ نہرو کا انڈیا تھا، وہ کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوگی، ہم کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے۔ یہ انہوں نے تو اس کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہے، اور ظاہر ہے انٹرنلی اسٹریٹجی چینج ہونا بھی تو کام نہیں آ رہا نا، نہیں آ رہا، اور کیونکہ چوائسیز غلط لگ رہی ہیں نا،
بن نہیں رہی ہے بات. ٹرمپ کے ساتھ کوشش کے باوجود بات نہیں بن رہی ہے. چین کو آپ کہتے ہو کہ وہ ہمارا ویسے ہی دشمن ہے. پاکستان کے ساتھ آپ جنگ کرتے ہو, پھر سارے جہاز آپ کے گر جاتے ہیں. عرب کنٹریز کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو گئے, لیکن ایران کے ساتھ جیسے یہ بھی بتا رہے تھے, اشوتوش بھی بتا رہے تھے, پرانی انویسٹمنٹس تھیں, وہ سب آپ نے راکھ کر دی. آپ نے کہا کہ یہ بھی تو کمپیئرڈ ٹو انڈیا جتنا اس کا سائز ہے یہ ہے. ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بہت طریقے سے بہت ہی اس سے ہم نے اس کو ابھی تک مینٹین کیا ہے. سو فار سو گڈ. مطلب آگے کی کوئی وہ گارنٹیز نہیں ہے. یہ حالات کس طرف جاتے ہیں, ہمارے جو دیگر پڑوسی ہیں اس خطے میں وہ کیا لائن لیتے ہیں. ابھی تک جس طرح سے سول ملٹری اس کو لے کے چلے ہیں, وہ یہ بھی دشمن بھی مان رہا ہے نا. مطلب ویسے سارا دن کہتے ہیں آتنکواد, ابھی وہ مان رہے ہیں کہ بھائی پاکستان نے تو بڑی مہارت کے ساتھ یہ اپنے کارڈز کھیلے ہیں. تو کل لیکن ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں اوور ایکسائٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ابھی گورنمنٹ بھی اس کو تدبر سے لے کے چل رہی ہے. واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم تلوار کی دھار پہ چل رہے ہیں. تو اپنی کوشش ہم بالکل کریں کہ امن کی طرف جائیں. ٹرمپ کے ساتھ اگر ہماری انفلوئنس ہے اس کو بھی ہم اسی لیے انکریج کریں. باقی اب جتنا ہمارا کنٹرول ہے سچویشن پہ وہ ہم سب جانتے ہیں, پھر اسی حساب سے آپ نے پھر ایڈجسٹ کرنا ہے. مودی جی کہتے تھے, آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال پہلے تک ہم نے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی پوری دنیا میں تنہا کر دیا ہے. تو اب وہ میرا خیال ہے کوئی چینل ہی ہے ان کا کلپ نہیں چلا تھا, ریڈنڈنٹ کر دیا انہوں نے. اپنی حکمت عملی جو ان کی تھی انہوں نے خود کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے اس وقت, اور یہی رونا وہاں پہ رویا جا رہا ہے بھارت میں. تو فی الحال اتنا ہی. کل ہم حاضر ہوں گے. دعا کیجئے کوئی خیر کی خبر بھی ہمارے منہ سے نکلے. تب تک کے لیے خدا حافظ.